مسئلہ تحری کر کے سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ کیونکہ جہت قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں نمازی کا قبلہ کعبہ نہیں بلکہ تحری ہی ہے، اور تحری کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس نے قبلے کی طرف نماز پڑھ لی۔ تو اس لیے نماز کے بعد اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسری سمت دوسری جانب نماز پڑھی ہے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو گئی اس کی۔ مسئلہ اگر وہاں کوئی قبلے کی جہت جاننے والا تھا، اگر وہاں کوئی قبلے کی جہت جاننے والا تھا لیکن اس سے دریافت نہیں کیا، پوچھا نہیں، اور خود سے غور کر کے کسی طرف منہ کر کے پڑھ لی، یعنی نمازی کو قبلے کی جہت معلوم نہیں تھی لیکن وہاں کوئی ایسا تھا اس کے آس پاس، ایسا آدمی تھا جو قبلے کی جہت کو جانتا تھا، لیکن اس نمازی نے اس سے پوچھا نہیں کہ جہت قبلہ کدھر ہے، اور خود ہی سوچ سمجھ کے نماز پڑھ لی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو اگر قبلے کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی، ورنہ نہیں۔ تو اگر کوئی بتانے والا تھا اور اس سے پوچھے بغیر غور و فکر کر کے نماز پڑھ لی تو اگر قبلے ہی کی طرف پڑھی تو نماز ہو گئی، اور اگر رخ کسی اور طرف ہو گیا تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ اگر نمازی نے قبلے سے بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے، تو مطلب خواہ مخواہ بے وجہ، بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، سینہ گھما دیا جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلے کی طرف ہو گیا، سینہ جو ہے گھما کے فوراً قبلے کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز جاتی رہی۔ اگر جان بوجھ کر گھمایا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے پھر گیا، اس کا سینہ بغیر کسی ارادے کے قبلہ سے پھر گیا، گھوم گیا، اس کا ارادہ نیت نہیں تھی سینہ قبلہ سے گھمانے کی، لیکن بے خیالی بے توجہی میں قبلے سے اس کا سینہ پھر گیا، گھوم گیا، اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا رہا، تو بغیر ارادے کے قبلہ سے نمازی کا سینہ پھرا
اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی مقدار کے وقت پھرا ہوا ہی رہا، اس نے فوراً قبلے کی طرف نہ کیا، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی نماز۔ ہاں اگر بغیر ارادے کے قبلہ سے سینہ پھرا تھا اس کا اور فوراً ہی قبلہ کی طرف کر لیا ہوتا تو نماز ہو جاتی، لیکن 3 تسبیح پڑھنے کی مقدار کے وقت تک اس نے گھمایا ہی نہیں سینہ، قبلے کی طرف کیا ہی نہیں، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے جان بوجھ کر گھمایا، جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیرا، تو اس جان بوجھ کر پھیرنے کی صورت میں نماز ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلے سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر لے، واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلے کی طرف کر لے اگر چہرہ گھمایا، اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، بلکہ ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو نماز نہ ہونے کی جو بات ہے وہ سینہ گھومنے کی صورت میں ہے، البتہ اگر چہرہ گھوما یا گھمایا تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کی چوتھی شرط وقت، جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا، یہ شرط ہے، جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کا وقت ہونا چاہیے، اگر وقت نہیں ہے، وقت سے پہلے ہی پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور وقت گزر جانے کے بعد قضا ہو جائے گی، لیکن وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ تو جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس نماز کا وقت ہونا۔ وقت فجر، اب وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے۔ وقت فجر، طلوع فجر، طلوع فجر یعنی صبح صادق، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، یعنی صبح صادق ہونے سے اور سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے۔ اب صبح صادق کب ہوتی ہے، اس کی کیا پہچان ہے، تو اب اس سب تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نماز کا نقشہ تیار ہے وقت کا، اور وقت جاننے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں، تو اب یہ ہے کہ کس وقت کے بج کے کے منٹ پر صبح صادق شروع ہو رہا ہے اور کے بج کر کے منٹ پر سورج نکل رہا ہے، یہ جان لینا کافی ہے۔ وقت ظہر دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار سے ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی سے دو چند یعنی ڈبل ہو جائے، دو چند یعنی ڈبل، تو ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ ڈبل ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت رہے گا۔ یہ بھی نقشے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وقت عصر، ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے،
ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور آفتاب غروب ہونے تک رہتا ہے، سورج ڈوبنے تک۔ وقت مغرب آفتاب غروب ہونے سے، غروب یعنی ڈوبنا، آفتاب سورج، تو سورج ڈوبنے سے غروب شفق تک ہے، شفق کے ڈوبنے تک۔ شفق یہ آسمان کے کناروں میں ایک سرخی ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا۔ وقت عشاء غروب شفق سے طلوع فجر صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہوا تو فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، صبح صادق تک۔ تو صبح صادق جو ہے، صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا، تو مغرب سے لے کے فجر تک عشاء کا وقت ہے، لیکن تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح ہے اور آدھی رات کے بعد مکروہ ہے نماز عشاء۔ نوٹ: ہر وقت کی نماز کے بیان میں وقت کے تعلق سے تفصیلی مسائل آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو وقت کے تعلق سے تفصیلی مسائل جو ہے وہ آئندہ صفحات میں آ رہے ہیں، یہ تو مختصر طور پہ بیان ہوئے۔ نماز کی پانچویں شرط نیت۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اب نیت ہونی چاہیے، نیت کیا ہے؟ دل کا پکا ارادہ۔ حدیث: بخاری و مسلم نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا مدار نیت پر ہی ہے، اعمال کا مدار نیت پر ہی ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ وہ ہے یعنی عمل سے جس چیز کی وہ نیت کرے گا تو اس کے لیے وہی ہے۔ مثلا نماز سے اگر وہ ثواب کی نیت کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر نماز سے وہ اپنی تعریف، اپنی واہ واہ اور اپنے تقوی کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانا اس کی نیت کرے گا تو اس کے لیے یہی ہے۔ نماز پڑھنے سے اس کی واہ واہ ہوگی، اس کا تقوی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ یہ متقی ہے، تو یہ شہرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو نماز ہی نہیں بلکہ کوئی اور عمل ہو تو جو جیسا بھی نیت کرے گا وہ جس عمل سے، تو اس کو جو ہے وہی حاصل ہوگا، وہ مل جائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا
کہ بتاؤ تمہیں میں نے نعمتیں دیں تو تم نے کیا کیا؟ تو وہ قاری صاحب کہیں گے کہ مولا میں نے قرآن سیکھا، سکھایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے کیا میری رضا کے لیے یہ سب کیا؟ تو وہ جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے میری رضا کے لیے نہیں، بلکہ تم نے اس لیے قرآن پڑھایا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، تو لوگوں نے تمہیں قاری کہہ دیا، اب تمہارا کھیل ختم ہے، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے اب۔ اسی طرح شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، پوچھے گا تم نے کیا کیا، تو شہید بھی کہیں گے کہ میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ ان سے بھی یہی کہے گا کہ تم نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم نے شہرت پانے کے لیے کیا، تو تمہیں شہرت مل چکی ہے۔ اسی طرح سخی کو بلایا جائے گا، تو یہ 3 لوگ ہوں گے، ان کا مقصد جو ہے دنیاوی ہوگا، اور دنیاوی مقصد ان کو دنیا میں حاصل ہو چکا ہوگا۔ تو یہ نظام قدرت ہے کہ جو بندہ عمل سے جیسی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کو ویسا ہی عطا کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں واہ واہی کی نیت کرتا ہے تو مل جاتی ہے اس کو، اور اگر ثواب کی نیت کرے، اللہ کی خوشنودی کی نیت کرے، تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واہ واہی بھی مل جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے متقی ہونا بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں روح میں، اگر وہ ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت کرے تو۔ اور اگر صرف یہی نیت کر لے تو پھر ثواب بالکل نہیں ملتا، صرف یہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو اعمال کا مدار نیت پر ہی ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔